بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے اس پوائنٹ سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح جب یہ احد کی مطلب میدان کی طرف جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پورا یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح وہ انہوں نے اسٹریٹجکلی اپنی پوزیشن کی تھی کہ بیک پہ احد کا پہاڑ ہے، لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ بھی پہاڑ کا، اور ایک طرف مدینہ ہے اور سامنے کی طرف مدینہ ہے اور سائڈوں پہ دوسرے پہاڑ ہیں۔ تو ایک طرف بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی تھی کہ جو جہاں پر مطلب تھوڑا سا اتنی کلیئرلی وہ پروٹیکٹڈ نہیں تھی، تو وہاں پر مسلمان آرمی نے وہاں کھڑا ہونا تھا اور سارا کچھ انشاءاللہ ہم ابھی آگے جب چلیں گے تو دوبارہ دیکھیں گے۔ تو لیکن جب وہ جا رہے تھے احد کی طرف، تو راستے میں 300 کے قریب جو تھے، یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ جو منافق تھے ان کو ٹائٹل منافق کا اس لیے دیا گیا کہ اینڈ موقع پہ کہ جب کہ ضرورت ہے، اور مطلب اٹ از سچ بلو ٹو، آپ کہہ لیں کہ جو ان کی مورال تھا ان کا، یہ جو کچھ 300 کے قریب لوگ الگ ہو گئے ہیں۔ پہلے ہی تقریباً 1000 کے قریب تھے جو جا رہے تھے، اب 300 اور الگ ہو گئے۔ اور اس میں عبداللہ بن ابی جو تھا، بیسیکلی مینلی اس کا کام تھا، یہ اس نے لوگوں کے دلوں میں، اور مطلب جو لوگ اس کو فالو کرتے تھے اور جو تھوڑے کچے پکے مسلمان تھے، وہ اس کی وجہ سے مطلب وہ بیسیکلی مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ، لیکن اندر سے ان کے دل جو تھے ابھی تک عبداللہ بن ابی اور اس کی مطلب جو بھی باتیں تھیں وہ ان پہ اٹیچ تھے۔ اور اس نے کہا کہ عبداللہ بن ابی نے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑائی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ جنگ ہوگی۔ اور مطلب ایک طرف پھر اس نے کہا کہ جی اس وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس کی بات نہیں مانی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا سب سے، تو اس نے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مطلب، اور بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا لیکن اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مطلب مدینہ کے اندر سے ہی رہ کے لڑائی کی جائے، مطلب باہر نہ جایا جائے۔ اس نے کہا کہ میری بات بھی نہیں مانی گئی، اور یہ وہ بہر فضول کے ریزنز دے کے وہ 300 کے قریب لوگ الگ ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں جو آتا ہے نا سورہ آل عمران میں ہے، جو آپ اسکرین پہ سامنے دیکھ رہے ہو، تھوڑا سا مطلب میں اپنے لفظوں پہ اس کو وہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم اس دن جب دو آرمیز، یہ دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، اور اس دن تم لوگوں نے جو سفر کیا، یا تم لوگوں نے جو آپ کہہ لو کہ برداشت کیا اس دن، وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو سچے مومنین ہیں ان کو اور جو منافق ان کو الگ کر سکے۔ مطلب یہ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ایک مشکل وقت میں انسان کو پتہ چلتا ہے اس کا سچا دوست کون ہے، یا وہ لوگ کون ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ جب انسان پرابلم میں ہوتا ہے یا انسان کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے، مطلب آن این انڈیویجول لیول، آپ یہی دیکھتے ہو کہ میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ کس نے دیا ہے۔ مطلب اس انسان کی آپ کی زندگی میں جو ویلیو ہوتی ہے، مطلب وہ ویلیو مطلب چینج نہیں ہو سکتی، مطلب اس کی وہ کمپیریزن نہیں ہے دوسروں کے مقابلے میں، کہ وہ لوگ جو صرف آپ کے پاس اس وقت نظر آتے ہیں جب سب کچھ ایک اچھا گزر رہا ہے اور سکون ہے زندگی میں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو، کچھ لوگ صرف اسی وقت نظر آتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آ کے اللہ کی راہ میں لڑو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں لگتا کہ جی لڑائی ہوگی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے۔ اور یہ ان کا ایک پہلے بھی ایک یہ چیز ہو چکی تھی، آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ مطلب یہ ایون بدر کے اس میں بھی جب لڑائی جنگ ہونی تھی تو اس وقت بھی ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے حد یہ کی ہے کہ عین اس موقع پہ کہ جب اب میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جو مطلب اینڈ موقع پہ وہ غائب ہو گئے وہاں سے۔ ٹھیک، تو اس میں اسی ٹائم پہ یہاں پر آپ کہہ لو کہ جو اس میں ایک ٹائپو بھی ہے اسکرین پہ، انشاءاللہ خیر اینی ویز سمجھ آ جائے گی۔ سو ابو دجانہ، اب یہ جب ٹائم آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مطلب ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا، وٹ ایور ہیپن، اب اپنے اس کی طرف جانا ہے، اپنے میدان کی طرف چل رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اب مسلمان جو ہے وہ 700 کے قریب رہ گئے ہیں۔ اب ان لوگوں کے الگ ہونے سے جو دو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ ہوئی تھی، یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم خود دیکھا تھا کہ جو لوگ ساتھ تھے پھر رسول اللہ کے، ان کے اب یہ درمیان ایک طرح سے بحث شروع ہوگی کہ یہ جو الگ لوگ ہوئے ہیں ان سے ابھی بدلہ لیا جائے یا جنگ کے بعد بدلہ لیا جائے۔
کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی ان کے ساتھ بدلہ لیا جائے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بعد میں لیا جائے. مطلب ایک تھوڑی دیر کے لیے نا ایک کیوس ٹائپ کی سچویشن آ گئی تھی, ٹھیک. لیکن اس وقت پھر یہ کیا گیا کہ ان سے بعد میں بدلہ لیا جائے گا, یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر دو جو قبیلے تھے, جو اوس کا ایک قبیلہ جو اوس کے اندر آتا تھا اور ایک خزرج کے اندر, ان کو بھی آپس میں مطلب وہ بھی ذرا تھوڑے سے ڈاواڈول ہو گئے. مسلمان تھے, وہ بڑے سچے مسلمان تھے, مگر وہ بھی تھوڑے سے نا ڈاواڈول ہو گئے کہ مطلب آیا کہ ہم اب آگے جائیں کہ نہ جائیں. اور یہ مطلب دو بڑے قبیلے تھے, تو اگر یہ بھی اس وقت الگ ہو جاتے تو اس وقت مطلب یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ ہو جاتی. لیکن ہوا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ انہوں نے مطلب یہ ارادہ ترک کر دیا کہ وہ الگ ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ آگے گئے تھے, ٹھیک. اب جو کیا کہتے ہیں مسلمان جب 700 کے قریب مسلمان احد گئے, یہ ہم نے پہلے بھی میں نے بتایا کہ انہوں نے اس طرح سے اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیٹ اپ ان کا کرایا کہ جو فیسنگ مدینہ اور جو بیک ہے ان کی وہ احد کے پہاڑ کی طرف ہے. صحیح. اور جس طرح پوری ایک سیٹل کیا تھا اور جو سارا کچھ ہم نے مطلب وہ پہلے دیکھ لیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں زیادہ مجھے ڈیٹیل, بس یہ صرف جو دوبارہ میں آپ کو جو ایک چیز ریپیٹ کروں گی, وہ کیا ریپیٹ کروں گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو, جو ایک وہ ماؤنٹین تھی, جو ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا تھا, اس پہ جو کھڑا کیا تھا, تو اس کو ان کو کیا کہا تھا کہ ہمیں تم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے تیروں سے. اور کیا کہتے ہیں جو کیونکہ جب تیر چل رہے ہوں گے تو ان کے گھوڑے کبھی بھی آگے نہیں آئیں گے, کیونکہ گھوڑوں کا یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کو مطلب ان کے اوپر اگر تیروں کی بارش ہو رہی ہے, وہ جانور جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا, وہ بہت خوف زدہ ہوتے ہیں تیروں سے. تو تم نے ہمیں تیروں سے اپنے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ جو 50 کے قریب یہ 50 لوگ تھے جو اس چھوٹی سی ایک ٹیلے پہ یا ماؤنٹین کہہ لو چھوٹی سی, اس پہ کھڑے کیے گئے تھے, جو آرچرز تھے, جو تیر انداز تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا کہ اگر تم یہ بھی دیکھ لو کہ ہماری لاشیں یعنی ہماری جو باڈیز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور جو پرندے ہیں اس میں سے نوچ کے کھا رہے ہیں, مطلب کہ اب یعنی لوگ قتل ہونا شروع ہوئے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان گرے ہوئے ہیں اور چڑیاں جو ان کو کھا رہی, تب بھی تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا until unless کہ میں خود تمہیں نہ کہوں, ٹھیک ہے, میں خود تمہیں نہ کہوں. اور بیسیکلی بات یہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ اگر یہ تیر انداز ہٹ جائیں گے تو وہاں سے جو دشمن ہے دوبارہ حملہ کر سکتا ہے. تو بس یہ کہا گیا کہ جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم نے ادھر ہی رہنا ہے. اچھا, اب آپ کی اسکرین پہ جو آپ نام دیکھ رہے ہو کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جب یہ جو صبح ہو گئی کہ اب جو ہونے والی ہے مطلب جنگ کا ٹائم آ رہا ہے 15, یہ آئی تھنک اٹ واز تک مجھے دماغ میں اس وقت تو بھول رہا ہے کہ یہ شعبان تھی یا شوال تھا, I don't remember now. Anyways 15th تھی مہینے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو تھوڑا سا نا وہ ایک انکریج کرنے کے لیے اور ذرا تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو یہ میری تلوار جو ہے یہ لے گا اور اس سے جنگ کرے گا. مطلب یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے, لائک کوئی اگر جو صحابہ آتے مطلب کون نہیں کرنا چاہے گا, تو یہ ایک ہوتا ہے نا موٹیویشن دینے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو میری تلوار سے جنگ کرے گا. تو اس وقت مطلب ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ میں لے لوں گا یا رسول اللہ میں لے لوں گا. تو اس میں جو سب سے پہلے جو جس نے کہا وہ زبیر بن عوام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ لے گا اور مطلب اس کا حق ادا کرے گا. تو جب دوسرے جو سب لوگ تھے انہوں نے مطلب وہ ذرا رک گئے. ابو دجانہ جن کا نام آپ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ حق کیا ہے, مطلب تلوار کا حق کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دشمن سے اس سے لڑو جب تک کہ یا تو یہ ٹوٹ جائے یا مطلب اس کے مطلب اس حالت کی ہو جائے کہ اب اس سے کام نہیں لیا جا سکتا. سو ابو دجانہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں اس کا حق ادا کروں گا, میں اس تلوار کو استعمال کروں گا یا رسول اللہ. اور مطلب ابو دجانہ جو ہیں وہ کہتے یہی کہ ایون مطلب جو دور جاہلیت میں بھی جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی ایک ریپوٹیشن یہ تھی کہ مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جنگوں میں اور جب کبھی کوئی مقابلہ ہو رہا ہے تو ہی واز ریئلی وہ ہوتا ہے نا جس کو ڈر نہیں لگتا, فیئرلیس جو ہوتے ہیں, مطلب بہت ہی طاقتور بھی ہیں اور بہت خوبصورتی سے بھی لڑائی کرتے ہیں یا کہہ لیں بہت بہادری کے ساتھ بھی لڑتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے وہ جس طرح لڑتا ہے, اور ایک انسان جس کو تھوڑا ڈر دل میں ہوتا ہے اس کے لڑنے میں فرق ہوتا ہے.
تو یہ انہوں نے تلوار لی, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں مطلب اس کا پورا جو ہے وہ حق ادا کروں گا. اور وہ کہتے یہی ہیں کہ جو ابو دجانہ بھی انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے ہم کہ وہ اس طرح سے جنگ احد میں وہ لڑے کہ he was one of those people کہ جنہوں نے سب سے زیادہ جو مشرکین تھے ان کو اس تلوار کے ذریعے قتل کیا تھا. پھر دوسرا نام جو آپ دیکھ رہے ہیں جس میں تھوڑا ٹائپو بھی ہے کہ ابو عامر دا فاسق. اچھا اب یہ اس سٹیج پہ یہ ہوا کہ اچھا جی اب وہاں پر آ گئی ہیں جو فوجیں ہیں, وہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیٹل کر دیا ہے, سب کو کمانڈ بتا دی کہ کس نے کہاں کھڑا ہونا ہے. تو جو قریش کے لوگ تھے انہوں نے سب سے پہلے تو کیا کیا کہ انہوں نے ہوتا نا کہ ایک فساد پھیلانے کی کوشش, وہ کیا کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ انصار اور مہاجر جو ہیں, اب ٹوٹل مسلمان فوج جو ہے وہ دو طرح کے لوگ ہیں نا اس کے اندر, ایک تو مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, اور ایک انصار ہیں جو مدینہ میں تھے آلریڈی, لیکن اب ظاہری بات ہے وہ اب مسلمان ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ انصار اور مہاجرین کو تو ذرا الگ کریں نا بیچ میں. تو ابو سفیان نے ایک کوئی بندہ بھیجا اپنا کا, جس نے جا کے دور سے ذرا ایک آواز لگائی کہ مجھے ابو سفیان نے بھیجا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مدینہ کے لوگوں ہمیں چھوڑ دو ہمارے جو رشتہ دار ہیں نا ان سے لڑنے کے لیے, کیونکہ ہمیں تم سے کوئی گلا نہیں ہے, تم سے ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی. اب وہ کون ہے مدینہ والے؟ انصار. اور کون ہے ان کے رشتہ دار؟ یہ مہاجرین. تو انہوں نے بیسیکلی یعنی اب کہہ لو کہ, اور ایک بات اور کیا تھی کہ جو اس فوج میں یہ جو مسلمانوں کی فوج تھی میجورٹی انصار کی تھی. تو اب سوچو کہ جب یہ کہہ رہا ہے وہ ابو سفیان کا جو بندہ آ کے کہ جی ہمیں انصار سے کچھ نہیں کرنا, ان سے کوئی ہمارا جھگڑا نہیں, ہمیں صرف مہاجرین سے اپنا بدلہ لینا ہے جو بھی ہے. تو اگر انصار اس وقت الگ ہو جاتے ہیں تو مہاجرین اور تھوڑے رہ جائیں گے, مطلب مسلمان اور کم رہ جائیں گے, 700 سے بھی نیچے چلے جائیں گے. مگر یہ سن کے جو انصار تھے ان کو تو اتنا غصہ آیا, اور انہوں نے مطلب ایک طرح سے کہتے ہیں کہ جو لیول اب پتہ نہیں جو بھی بولا, لیکن کہتے ہیں گالیوں کا لیول آ جائے کہ جی اتنا غصہ اپنا شو کرنے کے لیے کہ تمہاری مجال کیسی ہوئی کہ تم ہمیں یہ کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں. مطلب یہ جنگ کا میدان ہے اور اس میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس وقت کتنا کروشل ہے, کیونکہ دیکھیں جان سب کو پیاری ہوتی ہے. انسان کے دل میں اگر ہلکا سا بھی یہ آ گیا کہ جی مجھے اپنی جان بچانے کا اگر موقع مل رہا ہے تو میں کیوں نہ بچا لوں. لیکن انہوں نے پہلے جب اب یہ پہلا بندہ آیا, پھر ایک دوسرا بندہ یہ جو جس کا بھی نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا جو اس نے کہا کہ ابو سفیان سے کہ مجھ پہ چھوڑ دو, مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ جو انصار ہیں مطلب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مطلب یہ مجھ سے بہت زیادہ میری بات مانتے تھے, اور یہ جو بندہ اس کا نام دیکھ رہے یہ مطلب سینئر بھی ہے بہت زیادہ. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کیا یہ سمجھ لیں کہ عبداللہ بن ابی کے لیول کا ایک طرح سے یہ بندہ تھا. تو اس نے کیا کہتے ہیں لیکن اس نے اسلام جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا. میرے پاس اسکرین اوکے. سو اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس نے آ کے کہا کہ دیکھو میرے لوگوں, اوس کے لوگوں, یہ اوس کے ساتھ تھا کہ یہ میں ہوں. اس کا نام ابو عامر تھا. تو مگر ابھی وہ کوئی اور بات کہتا بھی تو انسان نے ایک دم سے جو نا غصے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کی لعنت ہو تم پہ, مطلب میں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہ کرے. تم اب ابو عامر الراہب نہیں, اس کا اصل نام یہ تھا, تم ابو عامر الفاسق ہو. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, یہ جو اوپنلی ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے. تو یہ اس کو اس وقت ٹائٹل دیا گیا. تو یعنی بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے مجھے اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے, میں جو اس چیز کو مطلب اس وقت ڈسکس کر رہی, اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ یہ کہہ لو کہ جو موقع ہوتے ہیں نا جس میں آپ کے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس وقت پھر انسان کو خود بھی پتہ چلتا ہے اور دوسروں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ حقیقت میں آپ کے ایمان کا لیول ہے کیا. ابو دجانہ کے واقعے سے بھی کہ جی انہوں نے کہا میں تو یہ کروں, حالانکہ وہ آپ ہی دیکھ لو کہ جن لوگوں سے جنگ ہے, ایک تو تھوڑا سا اپنے دماغ میں رکھے, جن لوگوں سے یہ مہاجر اور انصار مل کے, اسپیشلی دا مہاجرین, انصار تو مدینہ کے تھے نا, لیکن جو مہاجرین تھے کہ جن لوگوں سے جنگ کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی دوسرا تیسرا ملک نہیں ہے. جس طرح اب جنگیں ہوتی کہ جی اس نے ادھر حملہ کر دیا, اس نے ادھر. یہ وہ لوگ ہیں جس میں ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے کزنز ہیں, چچا, ماما, تایا, کچھ لوگ کے بھائی, کسی کا باپ, یہ لوگ ہیں دوسری طرف. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. مطلب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ ہوا, اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اینڈ موقع پہ چھوڑ کے چلا گیا, یا اس نے معاف کر دیا, یا اس نے وہ ڈر گیا.
تو ہمیں لگتا ہے کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی. جسٹ امیجن اگر میں اور آپ اس طرح کی کسی پوزیشن میں اللہ نہ کرے آئے تو کیا ہمارا کیا رویہ ہوگا. واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ فرام آور سیلفز, کہ ہم کیا کریں گے. کہ اگر سامنے دوسری طرف ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر دوسری طرف ہمیں کسی کے اگینسٹ کوئی گواہی دینی ہے, دوسری طرف ہماری کوئی دوست ہی کھڑی, رشتہ داری بھی چھوڑ دیں, خون کا رشتہ بھی چھوڑ دیں, کوئی دوست ہے اور مجھے کہیں گواہی دینی ہے, تو میں اس دوست کے اگینسٹ بھی کچھ نہیں بولتی, میں جھوٹ بول دیتی ہوں. مطلب میرے دل میں اتنا مطلب یہ آنا کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کا حکم ہے. اس وقت جھوٹ بولتے ہوئے میں یہ بھی نہیں سوچتی کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں. اور یہ ہے معمولی بات, کوئی موت اور مطلب یہ کہہ لیں زندگی کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ لوگ جو تھے مطلب ان کا یہ کہہ دینا کہ مطلب ہم رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور ابو عامر جو راہب تھا, راہب کا مطلب ہوتا ہے جو انگلش میں اس کا میننگ ہے مونک, یعنی کہ راہب وہ جو آپ کے کوئی پادری یا کوئی ریلیجس لیڈر یا جو گائیڈ کرنے والا, جو گائیڈنس دیتا ہے آپ کو, جو ایک گائیڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے یہ. لیکن اس کو انہوں نے خود ہی اس وقت نام کیا دے دیا, فاسق کا نام دے دیا کہ یہ جو ہے یہ ہمیں غلط طرف لے کے جا رہا ہے اس وقت. اور یہ ایک بہت بڑے ان کی آزمائش تھی. ٹھیک, تو یہ چیز اس لیے دماغ میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ یہ جو بھی ہم یہ سب کچھ پڑھتے ہیں اس کو صرف اس لیے نہیں پڑھنا کہ یہ ہوا تھا اور ہو کے ختم ہو گیا. اس سے میں نے اور آپ نے کیا ایگزامپل لینی ہے, یہ دراصل بس فوکس میرا یہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور اپنے دماغ میں رکھنا, ورنہ پھر اس کا مقصد جو ہے نا وہ ہمارے لیے پورا نہیں ہوگا سیرہ پڑھنے کا. اچھا جی, مبارزہ, یہ پہلے بھی ورڈ آ چکا ہے جب ہم نے جنگ بدر دیکھی تھی. تو مبارزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیفور دا پراپر جو جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف کے کچھ لوگ ایک ایک کر کے سامنے آتے ہیں اور ایک ایک کا مقابلہ ہوتا ہے, ڈوئل جس کو بولتے ہیں نا, کہ ایک ایک کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پراپر جنگ شروع ہوتی ہے. جس طرف کا بھی مطلب بندہ جو ہے وہ ذرا ختم ہو گیا ہے یا وہ جھک گیا تو پہلے سے ایک ذرا ایک اب کہہ لو کہ وہ دھاگ بیٹھ جاتی ہے دوسرے کی طرف, کہ وہ ڈر جاتے ہیں دل میں کہ اوکے جی اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. تو اس میں غزوہ احد میں جو مبارزہ ہوا وہ طلحہ ابن ابی طلحہ اور علی ابن حضرت علی بن طالب, ابو طالب جو تھے, ان کے درمیان ہوا تھا. سو طلحہ دوسری طرف سے یعنی کہ مشرکین کی طرف سے. تو جب پہلے طلحہ بن ابی طلحہ نکل کے آیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے کون لڑائی کرے گا. حضرت علی نے کہا, اور یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کروں گا. اب امیجن صرف یہ کرنا ہے کہ یہ کوئی مطلب حضرت علی کی بھی کوئی بہت عمر نہیں تھی, ینگ تھے بہت. ٹھیک ہے, بہت ینگ تھے یہ, اور دوسری طرف بھی یہ مطلب یہ ینگر لوگ ہیں. تو وہ جب شروع ہونے لگے دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, اب دیکھیں ذرا کہ فرق کیا ہے کہ حضرت علی جو ہیں ان کے جسم پہ کچھ نہیں ہے, ہاتھ میں تلوار ہے ان کے, لیکن جسم پہ کوئی آرمر یا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف جو طلحہ ہے اس کے یعنی اتنا اس حد تک ہے کہ اس کا یعنی پوری جو جس کو کہتے ہیں کہ فل باڈی والا کی زرہ ہے اس کی, کہ اس کے ہاتھ بھی اس میں ہیں, اس کے اپنے وہ کہہ لیں کہ گھٹنوں تک اس کی ٹانگیں بھی اس میں چھپی ہوئی ہیں, سینہ پیٹ ہر چیز. تو اس نے اس سے پہلے کہ وہ ایک حملے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا, لیکن حضرت علی جو تھے وہ بہت زیادہ تیزی سے انہوں نے جو ہے زور کا ایک ہاتھ اپنا تلوار کا اس کو مارا, اور وہ بیسیکلی اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ حملہ کیا کہ اس کو جو حصہ ٹانگ کا اس کے نہیں کورڈ تھا وہاں پر آپ نے مارا, اور وہ ایک ٹانگ اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل کٹ کے گر گئی اور وہ نیچے گر گیا. اور اب آپ وہ ایسے گرا کہ اب وہ آپ چاہتے تو اس وقت پھر بس آپ نے تلوار اٹھائی کہ اب اس کا خاتمہ کر دیں. تو اس وقت اس نے ایک دم جو ہے وہ کہا کہ اے علی, مطلب مجھے, میں تم سے مطلب اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کے تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بخش دو, مجھے مت مارو, مجھے مت, یعنی مطلب. اور وہ کہتے ہیں کہ شاید سیکنڈ تھرڈ کوئی کزن تھے آپس میں حضرت علی اور یہ. تو اب یہ کانورسیشن جو ہے, یہ بات چیت جو ہو رہی ہے اس وقت, مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ سر پہ کھڑے ہوئے, یہ صرف حضرت علی اور اس شخص کے درمیان ہو رہی ہے. مگر انہوں نے حضرت علی نے پھر جب اس نے واسطہ دیا تعلق کا اور اس کا انہوں نے اس وقت چھوڑ دیا اس کو. اور وہاں سے تو بعد میں صحابہ کرام نے کہا کہ مطلب تم نے مطلب یہ کیوں اس کو نہیں مطلب مارا, چھوڑ کیوں دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی تھی کہ وہ مجھ سے جس طرح بیگ کر رہا تھا, جس طرح اس نے مجھ سے وہ بھیک مانگ رہا تھا, اور مجھے اس نے جس طرح اپنے تعلق کے اور خون کے جو رشتہ تھا اس کا وہ واسطہ دیا تھا کہ میں اس کو نہ ماروں. تو اس لیے اس وقت انہوں نے مطلب بیسیکلی علی نے اس وقت اس کو چھوڑ دیا. اور یہ کیا کہتے ہیں, لیکن بیکاز ویسے آلریڈی اس کی ٹانگ ایک کٹ چکی تھی, کیا وہ زیادہ تر اس وقت لڑائی نہیں کر سکتا تھا, تو اسی جنگ میں اس کا جو ہے مطلب اس کو مار دیا گیا تھا, مطلب وہ اسی میں اس کی موت آئی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ
جو ہمارا مبارزہ ہو گیا اور اس میں حضرت علی یعنی مسلمانوں کی ایک اپر ہینڈ مسلمانوں کا ہو گیا. ٹھیک، کس لیے؟ کیونکہ اب یہ جو حضرت علی کے جیتنے کی وجہ سے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا قریش کی سائڈ پہ ہم دیکھیں کہ کیا ہے کہ جو شروع میں یہ ہم نے غزوہ بدر میں بھی شاید آپ کے دماغ میں ہو کہ جو جنگ میں کچھ لوگوں کو ایک جھنڈا دیا جاتا ہے جو وہ اٹھا کے ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ جھنڈا اوپر رکھنا ہے. تو جب تک جس سائڈ کا بھی وہ جو جھنڈا ہے اوپر رہے گا اس کا مطلب ہے کہ دے آر گوئنگ اسٹرانگ. جب جھنڈا گر جائے گا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اچھا جی بس اب تو لگتا ہے کہ ہمارا جو ہے بس برا حال ہونے والا ہے. تو جو قریش کی طرف سے جو بنو عبد الدار، یہ عبد الدار، یہ طلحہ جو تھا یہ بھی اسی میں سے تھا. عبد الدار جو ایک قبیلہ تھا وہ ان کا مطلب یہ ہمیشہ کی روٹین تھی کہ جنگ میں ان کو دیا جاتا تھا جو جھنڈا اٹھانے کو. اب لیکن بدر میں بھی ان کو دیا گیا تھا، لیکن بدر میں جب سب جان بچانے کے لیے بھاگے تھے تو سب سے پہلے وہ جس نے جھنڈا اٹھایا تھا وہی بھاگا تھا. تب ابو سفیان کو جو ہے وہ مطلب کیونکہ ابو سفیان واز ون آف دا لیڈرز ابھی عہد میں، تو اس وقت تک ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدر میں یہ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ عبد الدار والوں کہ اگر سوری بیچ میں کال آ گئی تھی کہ عبد الدار والوں کہ یہ تم لوگوں نے پہلے کیا تھا اور بھاگ گئے تھے تم لوگوں نے، اگر اب کیا تو یہ تو بہت بڑی ایک شرمندگی کی بات ہے کیونکہ جو جھنڈا ہے یہ تو پوری آرمی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ تم دیکھنا کہ ہم کس طرح سے لڑیں گے اور کیا کریں گے اور کس طرح مطلب مقابلہ کریں گے، کوئی اس میں مطلب پریشانی والی بات نہیں ہے واٹ ایور. تو ان کو پھر بھی کوئی 10 کے قریب لوگ تھے جن کو جھنڈا دیا گیا. اچھا، اس میں اب ان کی آرمی بھی تو بڑی تھی نا، مسلمان تو تقریباً کوئی 700 کے قریب تھے، ان کی جو آرمی تھی مطلب ڈبل سے بھی زیادہ ٹرپل تھی مسلمانوں کے مقابلے میں. تو انہیں 10 لوگوں کو جو تھا وہ یہ جھنڈا دیا. وہ کہتے یہ کہ مطلب سب سے پہلے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہے وہ وہی 10 لوگ جو ہے سب سے پہلے مارے گئے تھے. ٹھیک. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جو ایک تھوڑا سا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جھنڈا اٹھانے والے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی سائڈ پہ بھی جو تھے وہ ان کو اس میں بھی جھنڈے کا تو مطلب دیا جاتا ہے اٹھانے کا. اور یہ ہم دیکھیں گے آگے کہ مصعب بن عمیر جو تھے ان کے پاس ان کو دیا گیا تھا جھنڈا. تو یہ ایک تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جن کو جب جھنڈا دیا جاتا ہے اب وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تو انہوں نے مطلب وہ جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے سب پڑے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ جھنڈا گر گیا تو یہ جو ہے یہ جو ایک دم نا آرمی جو ہے اس کا موریل ڈاؤن ہو جائے گا مطلب، اور مطلب ایک طرح سے یہ ہماری جیت ہو جائے گی کہ مطلب اگر جھنڈے تو اس سے سب لوگ پیچھے بھی ان کے پڑے ہوتے ہیں. تو اب اسی میں جو ابو دجانہ تھے انہوں نے بھی یہی کیا کہ حضرت علی نے اور حضرت ابو دجانہ نے، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے بیسیکلی یہ جو 10 جھنڈا اٹھائے ہوئے لوگ تھے ابو الدار والے، ان کو سب سے پہلے انہوں نے گرایا تھا، ختم کیا تھا انہوں نے. ابو دجانہ کے بارے میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کا جب انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ حق ادا کرنے والا، تو وہ انہوں نے حق ادا کیا. اور وہ کہتے یہی ہیں کہ حضرت جو زبیر ابن العوام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا کزن بھی ہیں، یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی کے بیٹے بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی تھا کہ جھنڈا مجھے دیا جائے، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے دے دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو جو تھا وہ دیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں دیکھوں گا کہ یہ کرتے کیا ہے ابو دجانہ. تو کہتا ہے کہ مطلب میں نظر رکھے ہوئے تھا اور کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو ابو دجانہ کے سامنے آیا ہو اور ابو دجانہ نے اس کو ختم نہ کر دیا ہو. مطلب کہتے ہیں کہ اور اس وقت پھر ان کو ہوا کہ واقعی وہ صحیح بندے کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ یہ جو جھنڈا یہ جو تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بس کیا کہتے ہیں جس طرح پھر ایک واقعہ یہی ہوا کہ ابو دجانہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے لگا کہ کسی نے نا میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کسی کی آواز مجھے آ رہی ہے کہ جو قریش کو نا وہ کر رہا ہے کیا کہتے ہیں اس کو انکریج کر رہا ہے کہ تم لوگ لڑو اور مطلب تم بول کے نا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے اس شخص کو ختم کرنا ہے جو ان کو اکسا رہا ہے زیادہ. اور کہتے ہیں کہ بس میں نے جیسے ہی وہ مڑا اور میں نے کہا کہ میں تلوار اٹھا کے اب اس بندے کو ختم کر دوں تو دیکھا کہ وہ تو ایک عورت تھی. اور وہ عورت کون تھی ہم لیٹر آن بھی دیکھیں گے. ہند تھی. ہند کون تھی؟ جو ابو سفیان کی بیوی تھی. اور ایک بہت ہی ایک جسے کہہ لینا کہ تکلیف دہ واقعہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ آگے ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو. تو بیسیکلی یہ کچھ چیزیں جو سامنے ہمارے
یہ کہہ لیں کہ جو تھوڑی بہت میں جو آپ کو پورا آپ کہہ لیں کہ the reason جو میں اس چیز کو اس طرح تھوڑا بہت بول رہی ہوں کہ تھوڑا ایک آئیڈیا ہو جائے. زیادہ ڈیٹیل وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ ہمیں جنگ احد کی اتنی زیادہ پتہ نہیں ہے. جو کچھ پتا ہے وہ آپ یہ کہہ لو کہ ٹکڑے ٹکڑے پتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس میں نا وہ کہتے ہیں بعض دفعہ ان کا ملانا سیکوینس بنانا از ویری ہارڈ. سو کچھ ٹاپکس ہیں جو میں بھی آپ تک پہنچا رہی ہوں اور جو مجھے بھی ملے کہ مطلب وہ کوئی سیکوینس اس طرح بعض دفعہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک, تو وہ کیا کہتے ہیں بخاری کی ایک حدیث ہے جو کوٹ کرتے ہیں علماء کہ ہم جب احد پہ لڑ رہے تھے. اب یہ دیکھیں احد کا پہلے سے میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ احد کے 2 حصے ہیں. جو احد کی جنگ ہوئی تھی نا, پہلا حصہ وہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی. فتح مطلب ان کا اپر ہینڈ تھا. اور پھر سیکنڈ لیٹر پارٹ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. تب جب ابھی مسلمانوں کا اپر ہینڈ تھا تو وہ حضرت البراء بن عازب ہیں, وہ صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت مطلب جی جان سے ہم نے لڑے اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں یعنی جو قریشی تھے وہ بھاگ رہے تھے. اور یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو عورتیں تھیں جو ان کے ساتھ آئی تھیں, کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنی عورتوں کو یوں لائے تھے جو کہ بالکل پیچھے تھیں, جنگ فرنٹ پہ نہیں تھیں, جو گانے گاتی تھیں اور ان کو اکساتی تھیں اور ان کو سپورٹ کرتی تھیں. اور مطلب وہ ہوتا نا کہ جیسے آپ کو ایک دم دیکھ کے ذرا تاکہ ان کو ذرا ان کا خون کھولے اور وہ لڑائی اچھی کرے. تو یہ بالکل پیچھے تھے. کہتے ہیں ہم نے ان کو جب دیکھا نا کہ وہ بھی بھاگ رہی ہیں اپنی, انہوں نے پکڑے ہوئے کپڑے اور مطلب بھاگ رہی. میننگ کیا کہ یعنی ان مردوں کو یہ بھی خیال نہیں رہا جب وہ ڈر کے بھاگے ہیں قریش جو مشرکین تھے کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکے. کہتے ہیں اس وقت مطلب ریلی مطلب ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اپر ہینڈ ہے. ٹھیک, اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب جو ابھی سورہ آل عمران میں بھی ہے, یہ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کیا جب تم نے بہادری دکھائی, تم نے اپنا وہ تو, لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی اور تمہارے درمیان جو ہے وہ جھگڑے پڑ گیا اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہیں حکم دیا تھا تم نے اس چیز کو اگنور کر دیا, تم نے مانا نہیں, تو پھر جو تھا وہ جو جیت تھی وہ تم سے لے لی گئی. اس کو انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں جو ایک دم سین چینج کیا ہوا ہے. اچھا, اس میں اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کا اپر ہینڈ جس میں پہلے ہی بتا چکی ہوں, ادھر لیفٹ اینڈ رائٹ لڑائیاں پورے جی کے ساتھ لڑا جا رہا اور جو مشرکین ہیں وہ بھاگ رہے ہیں. اچھا, مشرکین میدان چھوڑ کے چلے گئے. اب جو میدان چھوڑ کے جا رہے تھے تو ابھی مطلب ٹھیک ہے وہ گئے اور تھوڑا ٹائم گزر گیا, کوئی اٹیک نہیں ہو رہا, کچھ نہیں ہو رہا. تو جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ اب تو مطلب جنگ ختم ہو گئی, ہم تو جیت گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ یہ جو مال غنیمت ہے جس کو وار بوٹی بولا جاتا ہے, کہ جو سامان وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو ہم کلیکٹ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہر مطلب کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہمیں نہ ملے اس میں حصہ. اچھا, 2 چیزیں دماغ میں رکھیں کہ اس وقت ایک تو یہ رول کے مال غنیمت کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, یہ غزوہ بدر کے ٹائم پہ تھوڑا بہت بتایا گیا تھا, حکم آیا تھا, لیکن ڈیٹیل نہیں آئی تھی, تو اس لیے ان کو نہیں پتا تھا اس چیز کا. دوسری چیز یہ کہ اس وقت ان کے مطلب ان کو یہ لگا کہ مطلب اگر ہم نے جا کے اس وقت نہیں دیا تو ہمیں دیا نہیں جائے گا. حالانکہ وہ رول پھر یہ آ گیا تھا لیٹر آن, یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ایکولی ڈیوائڈ کریں گے جو کچھ بھی ہے. اس میں سے وہ کہتے ہیں نا 5% ہی کتنا بنتا ہے کہ وہ رسول اللہ کا, پھر مال جو بیت المال ہے اس کا. پھر اس کے علاوہ ایک یہ رول تھا کہ جس نے جس کو قتل کیا اگر اس شخص کی تلوار ہے یا اس شخص کی کوئی زرہ ہے تو وہ اسی بندے کو دی جائے گی جس نے اس کو مارا تھا. بہرحال یہ کچھ تھوڑے بہت رول تھے. اینی ویز جب یہ ہوا کہ وہ تو مال جمع کرنے لگے. اب مال آپ نے جب جمع کرنا ہے جو کچھ بھی زمین پہ گرا ہوا ہے, اب اپنے ہاتھ سے اپنی تلوار تو ہاتھ میں لے کے نہیں کھڑے رہو گے کہ جی ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور دوسرے سے آپ سامان جو ہے وہ جمع کر رہے ہو. آپ نے تلواریں ساتھ میں رکھ دی. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو ہسٹورینز ہیں کہ مطلب وہ اس سچویشن سے کمفرٹیبل نہیں تھے, انہیں اس سچویشن سے پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ مطلب انہیں یہ تھا کہ یہ لوگ اپنی اپنی جو پوزیشنز جو ان کو دی گئی ہیں وہ چھوڑ کے جو آ رہے ہیں, دس از ناٹ گڈ. ابھی مطلب اتنا ٹائم نہیں گزرا. اور اس سے بھی جو بڑی بات ہوئی کیا کہ جو لوگ اس پہ پہاڑ پہ تیر انداز بٹھائے گئے تھے 50 کے قریب, ان میں سے ایک دو نے کہا کہ جی ہمیں بھی جانا چاہیے ورنہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا, اب تو جنگ ختم ہو گئی. اچھا, جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میں تو کسی صورت میں بھی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ نہ دیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے جگہ نہیں چھوڑنی جب تک کہ میں تمہیں نہ بلاؤں.
تو وہ یہ کہتے رہے. اچھا اب انہوں نے یہ جو عبداللہ بن جبیر ان کا نام تھا جو لیڈر تھے, انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا. اب یہ بات آپ یہ کہہ لو کہ جو آگے پیچھے ہوتی رہی کرتے کرتے اینڈ آف دا ڈے یہ ہوا کہ ان 50 میں سے تقریباً کوئی 40 کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں سے اتر آئے, اور انہوں نے کہا کہ اب تو جھگڑا لڑائی ختم ہو گئی ہے, ہم جیت گئے, ہم سامان لے لیں. اب خالد ابن ولید جو تھے وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, اور اس وقت وہ لیڈر ایک پورے پارٹ کے جو فوج کے وہ لیڈر تھے. وہ نظر انہوں نے پیچھے کی طرف رکھی ہوئی تھی. اب وہ جو دیکھا کہ یہ تو پہاڑ جو ہے نا یہ والی سائڈ ہوگی خالی, تو وہ ایک دم سے اس کے دماغ نے اس وقت جو ان کے دماغ نے کام کیا, اور انہوں نے اپنی بٹالین کو پکڑا اور انہوں نے واپس آ کے مسلمانوں پر دوبارہ سے حملہ کر دیا. اب آپ یہ امیجن کرو صرف کہ وہ جو حملہ کیا ہوگا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ دو فوجیں آمنے سامنے ہیں, دونوں فوجیں تیار ہیں اور پھر حملہ ہو رہا ہے, تو چلو جی آپ کچھ نہ کچھ کرو گے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, اور وہ لوگ جو مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے انہوں نے اپنا جو تلوار شلوار تو سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی, انہیں تو بالکل مطلب ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ان کے اوپر کوئی حملہ ہونے والا ہے. اسی کے لیے میں یہ بھی بلکہ شیئر کرتی ہوں. تو وہ خالد بن ولید کوئی 100-150 قریب لوگوں کے ساتھ آیا واپس سے. اچھا کچھ کا اوپینین ہے, آپ تصویر میں بھی اس میں پکچر میں دیکھیں گے اوپینین 1 اور 2 کر کے لکھا ہوا ہے. جو اوپینین 1 ہے وہ بیسیکلی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جی خالد بن ولید جو ہے وہ پورا گھوم کے اوپر سے پیچھے سے جہاں پر احد کی سائڈ سے ہوتا واپس آیا, اور اس نے تب آ کے حملہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈزنٹ میک سینس, کیونکہ اس طرح کرنے کے لیے تو اس کو گھنٹوں لگ جاتے, اور ایسا نہیں ہوا. دوسرا اوپینین یہی ہے کہ وہ فرنٹ سے سامنے سے جہاں پر یہ پہاڑی جہاں پر تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے, جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ اوپینین 2 جہاں لکھا ہوا ہے کہ ادھر سے ہی وہ آیا اور اس نے آ کے حملہ کیا. اب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ گئی. اچھا اب آپ یہ دیکھیں, آپ کو دماغ میں رکھنا یہ چاہیے کہ جو مین ایم تھی ان لوگوں کی جب رسول اللہ ابھی مکہ میں بھی تھے, تو یہی تھا کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیا جائے. اب ان کو ختم جو کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر مطلب یہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے دیکھ لیا کہ خالد بن ولید واپس آ رہے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اللہ کو پتا ہے کہ وہ ان کی جان کے مطلب در پہ ہیں, تو آپ کو چپ کر کے آپ کو نکل کے مدینہ کی طرف جانا ہے یا چھپ جانا ہے یا جو بھی کچھ کرنا تھا کرتے, لیکن he didn't do that. آپ نے بالکل جو آپ چھپے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے, آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے, آپ آگے کی طرف آئے اور آپ نے چیخ کے جتنی بھی زور سے آپ بول سکتے تھے کہ اے مسلمانوں تمہارے پیچھے مطلب دیکھو, اپنے پیچھے دیکھو, اپنے آپ کو بچاؤ, اور مطلب وہ تمہارے پیچھے سے آ رہے ہیں. مگر مسئلہ یہی ہے کہ اب وہ کہہ تو رہے ہیں, مگر جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی تلواریں کسی نے ادھر رکھی کسی نے ادھر رکھی, وہ جتنی دیر میں وہ اٹھاتے اور جتنی دیر میں وہ مقابلہ مطلب کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطلب, یہ تو اچانک والا حملہ تھا نا, اتنی دیر میں جو خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. اور مطلب پھر بیسیکلی قصہ مختصر یہ ہے, اور اس کے قرآن میں بھی ذکر آیا اگین سورہ آل عمران میں, کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم لوگ بھاگ رہے تھے اور تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے ادھر ادھر, اور تمہارا نبی جو تھا تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا, اور بیسیکلی یہ لوگ پھر رکے, مطلب اس وقت کچھ کر نہیں سکے. اور پھر جو یہ کہہ لیں کہ جو ایک بہت ہی تکلیف دہ بات جو ایک ہوئی کہ وہ یہ ہوئی, آپ اس میں پکچر میں بھی ذرا اگر آپ غور سے دیکھیں نا سامنے آپ کے, تو آپ ہی دیکھو کہ جب جہاں سے یہ آیا ہے خالد بن ولید, تو یہ بیچ میں جب اس نے حملہ کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مسلم کیمپ لکھا ہوا ہے مین, وہ ایک مسلمان وہاں پر ہے, اور یہ جہاں بھی آپ کو گرین آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا جو گرین ریکٹینگل, یہاں بھی مسلمان ہے. یہ آیا ان دونوں کے درمیان, یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ اس کے وہ جگہ ہیں جہاں رسول اللہ اور دوسرے مسلمان ہیں, اور لیفٹ سائڈ پہ جگہ ہیں جو وہ والے مسلمان ہیں جو اپنا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں. اب جب یہ درمیان میں آیا ہے, اب ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے حملہ کیا بچنے کے لیے خالد بن ولید پہ, اب خالد بن ولید کی جو فوج کے دوسری طرف تو دوسرے مسلمان ہیں. اب اس میں جو ایسا وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کیوس کریٹ ہوا کہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان بھی قتل ہوئے, جب تیر پھینکے جا رہے ہیں, جب تلوار چلائی جا رہی ہے, اور اس وقت مطلب وہ ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے, ایک لڑائی ہو رہی ہے کیا, تو اس میں کیا کہتے ہیں پھر مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان بھی قتل ہوئے. اور مطلب کچھ تو مواد جو ہے وہ مطلب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی جسے کہتے ہیں نا تکلیف دے اور دکھیا, مطلب اس سے نا مطلب بہت سارے ہم اس سے لے سکتے ہیں میسیجز, مگر جو ایک میسج مطلب جو ہمیں لینا چاہیے نا اس سے وہ یہ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارے تو جنگی حالت نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں، ہم جنگ کے میدان میں نہیں ہیں، مگر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر ہم قرآن اور سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو اور قرآن کو، کیونکہ آپ نے جو کچھ کہا وہ قرآن کی بیس پہ کہا، اگر ہم اس کو اگنور کریں گے، ہماری زندگی میں بھی کیوس رہے گا، ہماری زندگی میں پریشانی رہے گی، اور پھر ہم سے ایسے ایسے کام ہوں گے جو بعد میں، جس میں ہم صرف افسوس کر سکیں گے مگر ہم سچویشن کو چینج نہیں کر سکیں گے۔ مطلب یہ اگر یہ لوگ، اب دیکھو وہ ایک چھوٹی سی بات اب سمجھ لو کہ جو اگر وہ تیر انداز اتر کے نہ آتے، ان کو جو کہا گیا تھا اگر وہ فالو کر لیتے اس بات کو، صرف 10 لوگوں نے اس بات پہ مطلب ڈٹے رہے کہ جی انہوں نے نہیں اترنا جب تک رسول اللہ ان کو کہیں گے نہیں، اور باقی میجورٹی اتر ہے، تو ان کے اترنے سے اب دیکھو کہ پہلے جو جنگ جیتی گئی تھی، اینڈ آف دا ڈے جب احد کی جنگ ختم ہوئی ہے تو 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، کہاں کوئی نہیں اور کہاں 70 مسلمان شہید۔ تو مطلب یہ جو ایک دکھ ہوا ہوگا، جو ایک تکلیف ہوئی ہوگی، اور وہ جو تیر انداز جو نکلے پھر ان میں سے کتنے مارے گئے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی۔ تو مجھے اور آپ کو مطلب اس کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں گائیڈ کیا ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں اس کو اپنانا ہے، تو ہماری زندگی بھی پرسکون رہے گی، ہمارے لیے پھر اس طرح کے مسئلے مسائل نہیں سامنے آئیں گے جو کبھی کبھی ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ اینڈ دین جنرلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی ہم کسی مشکل میں اگر ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت ہم ٹھنڈے طریقے سے بیٹھ کے صرف سوچیں، تو مجھے اور آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں میں نے غلطی کی تھی، مجھے نا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر میں یہ نہ کرتی تو یہ نہ ہوتا، اور وہ جو کام میں نے کیا تھا وہ مطلب میرے لیے مطلب مجھے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا تھا، مجھے وہ کام نہیں کرنا تھا آلریڈی، لیکن میں نے وہ کام کیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ خود ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ میں آپ کو جنرلی بتا رہی ہوں، کبھی بیٹھ کے آپ ضرور سوچئے گا، اگر کوئی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تھا جو میں سچویشن میں ہوں۔ آف کورس اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یہ بیٹھ کے ضرور سوچنا ہے کہ کہاں میری غلطی۔ تو اب یہ یہاں بھی آئیں تو یہ جو غلطی ہوئی تھی کس سے غلطی ہوئی؟ اگر وہ لوگ نہ اترتے تو وہ فوراً دیکھ لیتے، اور یہ خالد بن ولید جو تھا، یہ جب آئے اس وقت وہاں پر، وہ اس لیے آئے کہ وہ والی جگہ خالی ہو رہی تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے، تو ان کو پیچھے سے پکڑو۔ اس وقت بھی جو مسلمانوں کے ساتھ اس دنیا میں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی اٹینشن دوسری طرف ہے، ان کو لگائے رکھو سوشل میڈیا پہ، ان کو لگائے رکھو ٹک ٹاک پہ، ان کو لگائے رکھو فلموں میں، انڈین فلمیں تو انگلش فلمیں، ان کو لگائے رکھو فحاشی پہ اور اس پہ، اور ان کو اس طرح سے ختم کرو، ان کی نسلیں تباہ کرو، کیونکہ مسلمانوں کا فوکس ہٹ چکا ہے۔ تو جب یہ ہوا ہے سارا کچھ، تو اس میں جو ایک چیز آپ کہہ لو کہ جو تکلیف دہ بات جو ہوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے، وہ کچھ جو جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان میں سے کچھ آج کے دن میں انشاءاللہ ہم ان دو کا دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حذیفہ کے والد تھے، اور ایک حمزہ ابن عبد المطلب، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت حمزہ، جن کے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے اور کس طرح مسلمان اور کیا ان کی اسٹرینتھ تھی، سارا کچھ ان کی ڈیتھ جو ہوئی تھی۔ تو یہ جو الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اگر آپ کو یاد ہو، اب کافی کلاسز پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ جو باپ بیٹا تھے وہ ان کا جو اصل نام تھا نا حضرت یہ الیمان کو کہتے تھے، ان کا حسیل ابن جابر نام تھا، حسیل ابن جابر۔ ان کے بارے میں آپ کو شاید یاد آ جائے جب میں ذکر کروں کہ یہ لوگ انصار میں یعنی مدینہ میں سے نہیں تھے اور نہ یہ مکہ میں سے تھے۔ یہ جاہلیت کے دنوں میں جو یہ والد تھے، یعنی یہ جو تھے الیمان جن کو کہہ رہے ہیں، ان سے قتل ہو گیا تھا، اور یہ مطلب ان کے اپنے لوگوں نے ان کو ڈس اون کر دیا تھا، تو یہ بھاگ گئے تھے، اور پھر یہ جا کے یہ جو مدینہ کے کچھ ایک دو ٹرائبس تھے، ان سے جو قبیلے تھے، ان سے جا کے انہوں نے مطلب اپنا ایک الائنس کر لیا تھا، یا ان کے ساتھ ان کے یہ حلیف بن گئے تھے، لیکن اوریجنلی مدینہ سے نہیں تھے۔ اب جب انہوں نے جو جب یہ جنگ کی، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بدر کا ٹائم آیا تھا تو یہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ کہ میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھ سے مطلب اس طرح قتل ہوا تھا، اور میں جب لوگوں سے میں نے پناہ مانگی تھی، تو یہ قریش جو تھے، جب انہوں نے مجھے پناہ دی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب تم ہمارے اگینسٹ نہیں لڑو گے، مطلب تمہارے اگینسٹ جو ہے نہیں لڑو گے، تو تم اس بیسس پہ تمہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ مطلب تم دونوں جو ہو، مطلب باپ بیٹا تم لوگ جو ہو، تم مت لڑو، مطلب تم جو وعدہ تم نے قریش سے کیا ہوا ہے تم اس پہ مطلب اس وعدے کو پورا کرو۔
جو یہ بیٹے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کا نام ان کو جو کہا جاتا ہے وہ صاحب السر بھی کہا جاتا ہے. صاحب السر میننگ کہ جو سیکرٹ رکھنے والے، یعنی جو آپ جس کو اپنا کوئی سیکرٹ بتا سکتے ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ان کو بتائے تھے. تمام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، جتنے بھی منافق تھے، کیونکہ جب مکہ فتح ہوا تھا تو صرف یہ منافق جو تھے ان کو ختم کیا گیا تھا، باقی سب کو امان دی گئی تھی. تو ان سب کے نام رسول اللہ نے ان کے ساتھ شیئر کیے تھے اور انہوں نے اپنے تک رکھے تھے. اچھا، اب جب یہ جو مدینہ پھر انہوں نے ہجرت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے حضرت یمان جو انہوں نے کہا کہ میں تو نہ مکہ سے ہوں نہ مدینہ سے، تو میں کیا انصاری ہوں یا مہاجر ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم انصاری بھی ہو اور تم مہاجر بھی ہو. مطلب ٹھیک، اب یہ جو بیسیکلی بدر میں تو یہ نہیں لڑ سکے، لیکن اب جب یہ احد میں، یہ اب ان کی عمر تو زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ احد میں ایک یہ تھے اور ایک اور صحابی تھے جو جنہوں نے مطلب اب کہہ لو کہ مطلب جن کی عمر زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مطلب ایک سیکنڈ، لیکن یہ پھر بھی جنگ کرنے آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ جا کے شہر کے اندر رہو اور مطلب ہمارے سے لڑائی مت کرو، ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا کہ وہ کرتے کراتے بعد میں انہوں نے ان کو جوائن کر ہی لیا تھا. تو اب اس میں یہ ہوا، اور یہ کافی عمر والے بھی تھے، تو ابھی سارے لڑنے چلے گئے. اب شیطان نے جب یہ سارا کچھ کریٹ کروایا کہ جی وہ مال غنیمت پہ مسلمان ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر سے خالد بن ولید آ گیا. اب خالد بن ولید بیچ میں ہے، اور ایک طرف مسلمان فوج کا ایک حصہ ہے اور دوسری طرف دوسرا حصہ، اور جب ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی تب اس میں کیا ہوا کہ کچھ ایک مسلمان جو تھے، ایک مسلمانوں کا گروپ تھا، وہ کنفیوژن میں انہوں نے وہ پہچان نہیں سکے الیمان کو، اور انہوں نے ان کو گھیر لیا اور ان کو قتل کرنے کے لیے مطلب ان پہ حملہ کرنا شروع کر دیا. اب دور سے کیا کہتے ہیں حذیفہ جو تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو ان کے والد ہیں، اور انہوں نے چیخنا شروع کر کے یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، ان کو چھوڑ دو. مگر اس وقت مطلب نہ مسلمانوں کو آواز گئی اور دیر ہو چکی تھی کیا. تو یہ جو حضرت یمان تھے، ان کی موت جو واقعہ ہوئی یہ اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں ہو گئی. بہت مطلب یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ جو بہت ہی ایک غم ہوتا ہے نا، مطلب کتنا ان مسلمانوں کو بھی تکلیف اور دکھ ہوا. اگر بعد میں وہ آئے حضرت حذیفہ کے پاس اور ان سے معافی مانگنے آئے کہ ہمیں معاف کر دے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مطلب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، کہ جو کہ بہت ہی رحمان و رحیم ہے. مطلب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جو وہ کہتے ہیں اس کو قصاص، یعنی بلڈ منی جس کو کہتے ہیں، بیت المال میں سے وہ نکال کے دیا. اور وہ بلڈ منی کیا تھا، 100 اونٹ تھے، اور اس میں بہت مطلب اس وقت 100 اونٹ مطلب بہت زیادہ پیسہ ہے یہ. لیکن حضرت حذیفہ جو تھے انہوں نے سارا کچھ یہ لے کے اور غریبوں میں بانٹ دیا تھا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا تھا. اور جو دوسرے صحابہ وہ کہتے ہیں کہ جو حذیفہ تھے اس کے بعد ہم نے ان کو کبھی یہ نہیں دیکھا، مطلب یعنی اس کے بعد جو ان کی زندگی گزری اور کافی عمر ان کی ہوئی تھی، مطلب ان کو خوشحال ہم نے دیکھا، میننگ کہ فائنینشلی واز آلویز مطلب اسٹیبل، کوئی ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوئی. مطلب امیجن آپ کرو کہ آپ انہی لوگوں میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے جنہوں نے غلطی سے آپ کے باپ کو قتل کر دیا ہے. مطلب کین وی ایون امیجن کہ اس طرح کی کوئی چیز اگر ہوتی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کبھی شکل دیکھنا چاہیں گے اس شخص کی؟ بات یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، وہ پھر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اللہ تعالیٰ پہ ڈال کے وہ انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں. مطلب جبکہ جنرلی آپ کو پتا ہے وہ صحابہ کرام جو تھے وہ انہوں نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، ٹھیک. تو اس لیے یہ اس سے ایک چھوٹی سی بات جو میں اور آپ تھوڑا سا سمجھ لیں، بڑی سے بڑی بات بھی لوگوں کی جو بھی ہے نا اس کو معاف کر دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے. بس یہ ایک تھوڑی سی اگر چیز ہم اس سے فی الحال لے لیں، یہی اینڈ کروں گی. آئی نو کہ تھوڑا سا اوور ہو گیا میرا، تھا کہ سوا 6 تک ختم کر دوں گی. تو ہمیں لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے. میں نے پہلے بھی شاید ہم سورہ نور کر رہے تھے دورہ قرآن میں، تو میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابو بکر اس شخص کو فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے جو کہ اس پورے رومر کا، وہ جو پورا تہمت لگائی گئی تھی حضرت عائشہ کے اوپر، اس کے اندر انوالو تھا وہ شخص. اور آپ نے کہا کہ میں اب اس کی ہیلپ نہیں کروں گا فائنینشلی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آیتیں نازل ہوئی تو آپ نے اس سے بھی زیادہ اس کی ہیلپ کرنی شروع کر دی، آپ نے اس کو معاف کر دیا. مطلب امیجن کریں. اور ہمارے دل اتنے تنگ ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کسی کو معاف کر دینا. ہماری جنریشنز گزر جاتی ہیں، لوگ خاندانوں میں
مطلب لوگ ملتے نہیں ایک دوسرے سے جسٹ بیکاز کسی نے یہ کیا تھا, کسی نے یہ کیا تھا, اس کے باپ نے یہ کیا تھا, اس کے دادا نے یہ کیا تھا, لوگ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے. تو یہ تو صرف دور جاہلیت والی حرکتیں ہیں, کیونکہ اس میں دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ 100 سال جنگیں ہوتی رہتی تھی, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے. تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مجھے اپنا دل بڑا کرنا ہے, لوگوں کو معاف کرنا ہے. میں نے اپنے دل کو بڑا رکھنا ہے. لوگوں سے غلطی ہوگی اور آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے, ایک چیز ضرور ہے کہ کوئی آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی حرکت پھر ہوئی ہے, وہ پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو اس نے پہلے کیا ہے, تو آپ نے ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھنا ہے, لیکن لوگوں کو معاف کر دینا ہے. لوگوں کے کیونکہ وہ جو گرج ہم دل میں رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ پرابلمٹک ہے. دوسروں کو تو اس پہ کیا ہوگا, ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہوتا ہے, وہ ہمیں تنگ کرتا ہے زیادہ وہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہیں پر ہم روکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہم مزید کچھ اور لوگوں کا دیکھیں گے کہ جو غزوہ احد میں جن کی جو شہید ہوئے. سو انشاءاللہ گرامر کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے, ہم نے نائب الفائل ہم نے لاسٹ ٹائم کر لیا تھا, اور یہ سارا ایک سیکنڈ تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے کہ, اور اس میں زیادہ ڈیٹیل سے میں ریڈ تھرو کروں گی, یہ آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ جی وہ اس کا فائدہ کیا ہے, جو تھوڑا بہت کہ جو ہم جو مجہول یوز کیوں ہوتا ہے, پیسو یوز کیوں ہوتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے. Every passive verb has an active alternative. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جیسے نصرہ is the regular verb active, تو نصیرہ is the passive one. ٹھیک ہے, مجہول ہے. تو یہ ہمیں پتا ہے کہ ہر جو مجہول ہے اس کا ایک آپ یہ کہہ لو, ایک سیکنڈ اس کو ہر مجہول کا ایک معروف بھی ہے ورب جو ہے. ٹھیک ہے, اب جو ایک فرق کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو مجہول ہے, جو پیسو ہے, اس میں ڈوئر جو ہے نا, جو فائل ہے, وہ ہمیں اننون ہوتا ہے, وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس نے کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب مینشن نہیں کیا جاتا بعض دفعہ کہ فائل کو, تو اس کا کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کچھ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں کہ پہلا کیا ہے, when there is no reason to mention the doer, کہ جب ضرورت ہی نہیں ہے کہ کام کرنے والے کو یا جو فائل ہے اس کا ذکر کیا جائے. اب یہاں پر جو یہ میننگ صرف دیکھتے ہیں, if you are greeted with a greeting then greet using a better greeting or return it, یعنی جب آپ کو گریٹ کیا جائے یا جب سلام کیا جائے تو بہتر سے بہتر آپ جواب اس کا دیں. اب اس میں جو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو سلام کیا جائے یا آپ کو گریٹ کیا جائے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ کون گریٹ کرے, تو یہ جنرل ہے. کوئی بھی اگر آپ کو سلام کہہ رہا ہے تو آپ نے اس کا جواب بہتر طریقے سے دینا ہے. سمجھو, اس میں کوئی یہ نہیں کہ اچھا جی دوست کہے گا یا تمہارے رشتہ دار کہیں گے یا فلاں شخص کہے گا تو یہ جواب دینا, اس کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے یوز ہو گیا کہ جو وائزا ہوئی یہ تم, یعنی یہ اس میں یہ ہو سے شروع ہونا ہے, دمہ سے, یہ پیسو ہے, یہ مجہول ہے. تو جو تمہیں گریٹ کیا جائے, کس نے گریٹ کیا یہ نہیں پتا ہمیں, میننگ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. کوئی بھی تمہیں گریٹ کرے, کوئی بھی تمہیں سلام کہے. اگلا ایگزامپل, if you hear the signs of Allah being disbelieved in or mocked, do not sit with them. اگر آپ دیکھو کہ لوگ جو ہیں اللہ کے آیات کے اندر مطلب کے ساتھ کفر کر رہے ہیں یا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کے درمیان نہ بیٹھو. when you hear the signs of Allah being disbelieved, جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے. اب اس میں بھی مینشن کرنا ضروری نہیں تھا کہ کون انکار کر رہا ہے, کوئی بھی ہو, whoever it is. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہوں یا وہ مشرک ہوں یا وہ عیسائی ہوں, وہ یا کوئی یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق, اور یہ آپ یقین کریں کہ آپ کا کبھی اس طرح سامنا ہوا ہے کہ نہیں, مسلمان بھی بعض دفعہ یہ نہیں کہ وہ کفر کرنے کے لیے کیا, لیکن قرآن کی کسی ٹاپک کا یا قرآن کی کسی آیت کا یا کسی بات کا نا اس کو جوک بنا کے بات کر رہے ہوتے ہیں, یا اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, مذاق کرنا اپنی طرف سے وہ جوک کر رہے ہوتے ہیں, وہ گناہ ہے, اٹس ناٹ الاؤڈ. تو اس لیے یہاں پر بھی ضروری نہیں تھا کہ کون کر رہا ہو کون نہ کر رہا ہو, بس جو بھی کرے it is not allowed. If it is discovered that they are guilty, let two others take their place. This command applies regardless of who discovers that they are guilty. اچھا, اب اس میں بھی یہی ہے کہ جو اگر وہ discover, if it is discovered, اگر یہ مطلب
آپ کو کوئی چیز پتہ چل جائے, آپ نے کوئی دیکھ لیا کہ 2 نے یہ کیا, آپ نہیں, مطلب آپ اس میں نہیں آ رہا, اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ کون 2 تھے جنہوں نے کیا ہے, اگر پتہ چل جائے, کس کے تھرو پتہ چل جائے؟ جس نے بھی پتہ کیا, جس نے بھی دیکھ لیا کہ اگر یہ ڈسکوری ہو گئی ہے کہ وہ 2 لوگ جو ہیں وہ گلٹی ہیں, تو پھر 2 لوگ جو ہیں ان کی جگہ لے لیں گے. بیسیکلی وہی بات کہ جو کسی نے گواہی دی, غلط گواہی دی, انہوں نے جھوٹ بولا, تو کوئی 2 لوگ ان کی جگہ آ جائیں. سو ایک تو سچویشن یہ ہوتی ہے کہ جب کام کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی, اس کے بغیر بات پوری ہوتی ہے اور اس کا جو اس بات کا مقصد ہے وہ حل ہو جاتا ہے. ٹھیک. دوسرا, آؤٹ آف ریسپیکٹ فار اللہ. اب یہ جو یہ بات ہے کہ جو جنات نے, یہ آئی ڈونٹ سورہ کون سی ہے میرے سے دماغ میں نہیں, کہ جب وہ ہوتا تھا نا پہلے, تو جو جنات تھے وہ الاؤڈ ہوتا تھا کہ وہ آسمانوں میں بھی جا رہے ہیں, فرشتوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن پھر ایک ٹائم آیا کہ وہاں پر بند ہو گیا, ان کا الاؤ نہیں ہوتے تھے وہ جانے, اور پھر جیسے کوئی جانے کی کوشش کرتا تھا تو ایک وہ شہاب ثاقب, ایک وہ آگ کا شعلہ سا آتا تھا, اور وہ جنات جو ہیں وہ روک دی جاتے تھے. تو وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ if evil is intended for those on earth, کہ کوئی زمین والوں کے لیے کوئی کسی برائی کا پلان کیا جا رہا ہے, یا if their master intends guidance for them, یا اگر ان کا جو رب ہے وہ ان کے لیے کوئی ہدایت کے لیے کچھ کرا ہے. اب ابھی دیکھو کہ پہلے میں رب کا بات نہیں ہوئی, جب evil is intended تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آؤٹ آف ریسپیکٹ, کہ جب ایول کی بات ہو رہی ہے, برائی کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے اللہ کا نام اس کے ساتھ نہیں ہے, اور اس وقت کہا گیا کہ پتہ نہیں جو ارادہ ہے وہ برائی کا ہے کیا, لیکن جب اچھائی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر آ گیا وہاں پر. تو یہ جو ندری الشر اریدہ یمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. ٹھیک ہے, یعنی لا ندری, ہمیں نہیں پتا, شر یعنی اشر کے کوئی یعنی انٹینڈڈ کیا ہے, ارید یعنی انٹینڈڈ, یہ یہاں پر دمہ نہیں لکھا ہوا, یہ اریدہ ہے, یہ اریدہ یعنی کہ یہ مجہول ہے یہاں پر, کیونکہ یہ اس کس لیے یوز ہوا, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ بتایا جائے کہ کون کر رہا ہے. ٹھیک. ایکسپینڈنگ دا اسکوپ آف دی ایکشن, یعنی کہ اس کو لمٹ نہیں کیا جائے یہ بتا کے کہ کون کرنے والا ہے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پہ لعنت کی گئی دنیا میں اور آخرت میں. اب کس نے لعنت کی, یہ کوئی چونکہ اس کو مطلب وہ نہیں کیا گیا, باؤنڈری نہیں لگائے گی, تو اس میں کوئی بھی شامل, اس میں فرشتے بھی شامل ہو جائیں گے, انسان بھی شامل ہو جائیں گے, جانور بھی شامل ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی, یعنی سب لوگوں کی لعنت. they were cursed in this world and the next. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی آیا ہوا ہے نا, لعنہم اللہ, یہاں پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت, لیکن یہاں لعنوا, یہاں پر کچھ یہ مجہول استعمال ہوا, یعنی پتہ نہیں کس کی لعنت, تو یہ سب کی بھی ہو سکتی ہے. یہ بات سمجھ آئی ہے جو ہم نے کیا ابھی, یہ میں نے جو ریڈ تھرو کیا ہے, I was just reading it, کیونکہ بس یہ آپ کو بتانے کو کہ یوز کیوں ہوتا ہے. اس میں کوئی کوشچن ہے؟ نہیں, سمجھ میں آ گیا. گڈ. اچھا, مجھے ویسے نہیں آیا. کیا چیز نہیں سمجھ آئی آپ بتائیے. وہ سارا ہی نہیں سمجھ آیا. نہیں, آپ کو مقصد سمجھ آیا کہ میں بتا کیا رہی تھی, یا وہ بھی سمجھ نہیں آیا؟ نہیں, وہی مقصد ہی نہیں سمجھ آیا. مقصد یہ ہے کہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا مجہول, ایک ہوتا ہے معروف اور ایک ہوتا ہے مجہول. جیسے میں نے آپ کو بتایا نصرہ, نصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی, اور نصرہ اس کی مدد کی گئی. اب جب میں یہ ورڈ بولتی ہوں اس کی مدد کی گئی, کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے مدد کی؟ نہیں پتہ چلتا. نہیں, آپ کو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے مدد کی ہے کسی کی, مگر یہ نہیں پتا کس نے کی ہے. جی. تو یعنی کام کا کرنے والا آپ کو نہیں پتا اس کے اندر, تو اس کو ہم کہتے ہیں مجہول. تو وہ یہ بتا رہے ہیں صرف کہ قرآن میں جس جگہ بھی مجہول فعل استعمال ہوا ہے, تو ان میں سے, ان تینوں میں سے کوئی ایک ریزن ہے اس کا. ایک تو ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی آؤٹ آف ریسپیکٹ, کہ اللہ تعالیٰ کا ورڈ وہاں پر آنا تھا, اس سے پہلے انہوں نے, مطلب اس سے پہلے ایسی کوئی نیگیٹو ورڈ آنا تھا, تو اس لیے اس میں انہوں نے اس طرح سے یوز کر لیا مجہول کہ اللہ کے ورڈ کے ساتھ اللہ کے ورڈ کو لکھنے کی ضرورت نہ پڑے, یہ بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ جی کرنے والا کون ہے, لیکن سمجھ آ جائے کہ ہاں جی کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جو آخری والا اگزامپل جس طرح میں نے کیا کہ لعنوا, اب یہ لعنوا, یہ دمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بھی مجہول ہے, میننگ کہ یہ پیسو ہے. اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ اگر یہ
کوانٹیفائی کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں انہوں نے اس میں اگزامپل دی ہے نا, یہ والا دیکھیں, لعنہم اللہ, اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی کس کی لعنت, اللہ کی لعنت. اس میں ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آپ کہہ لو کہ وسیع ہو گیا اس کا میننگ کو بڑا کر دیا اس نے. تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی سیکنڈ والا کون سا تھا, سوری فرسٹ والا کون سا تھا, کہ جس میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مطلب جیسے بات سمجھ آ جائے. جیسے میں نے کہا کہ جی جب کوئی, تو جیسے اس کو ابھی اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر سلام کا اس کو جواب دو. اب اس میں میرے لیے اس حکم میں جاننا ضروری نہیں ہے کہ اچھا جی کون مجھے سلام کرے تو میں بہتر جواب دوں. کوئی بھی سلام کرے, جو بھی. تو اس میں آپ کو ضروری نہیں تھا یہ جاننا کہ کس نے آپ کو پہلے سلام کیا ہو تو آپ یہ کریں. تو کبھی کبھی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ یہ پتا ہو کہ کس نے کیا تھا یہ کام. بس یہ ریزن ہے. چلے ٹھیک ہے, مطلب پیغام کو سمجھنا چاہیے, پیغام کو میسج. جی ٹھیک ہے, بالکل. جزاک اللہ خیر. بھائی ایک سیکنڈ کے لیے پیج تھوڑا سا نیچے کریں, میں سیکنڈ پوائنٹ دیکھتی ہوں. اچھا جی, جزاک اللہ, دیکھ لیں. اچھا جی, ٹرانزٹیوٹی, اوکے, ٹرانزٹیو. ابھی ٹرانزٹیو کیا, یہ بھی ذرا تھوڑا سا نا غور سے دیکھیں گے انشاءاللہ. جو آئی نو شروع میں شاید میں نے مینشن کیا ہو, لیکن اس کو ڈیٹیل میں آئی نو کہ ہم نے نہیں کیا ہوا. فعل جو ہے نا, فعل ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے فعل متعدی اور لازم. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ذرا, یہ چونکہ ہم مجہول کو کر رہے ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں. جسٹ ابھی بس اس پہ فوکس کر لیجیے. ابھی باقی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جب ہم جائیں گے نا صرف میں, تو یہ زیادہ آپ کو ایزیلی سمجھ آئے گا. کہ یو مے ہیو نوٹس دیٹ the role of نائب الفاعل. نائب الفاعل کون سا ہے؟ جو مجہول اگر فعل ہے کوئی تو اس کے اندر چونکہ فاعل نہیں ہوتا, اس پہ ڈن ٹو ہوتا ہے, اس کو ہم نائب الفاعل کہتے ہیں. اس میں ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کس کے اوپر کام کیا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نائب الفاعل ہوتا ہے مجہول سینٹنس میں, بیسیکلی وہ آپ کا مفعول بہی ہوتا ہے. مفعول بہی کیا تھا؟ جب ہم نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ایک فعل ہوتا ہے, ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مفعول ہوتا ہے, اور پھر ایک متعلق بالفعل بھی ہوتا ہے. تو مفعول کی ہم نے ڈفرینٹ قسمیں پڑھی تھیں کہ یہ آپ کے کس کوشچن کو مفعول آنسر کرتا ہے, واٹ, ہو, وائی, وین, ویئر. وہ بالکل شروع میں ہم نے اگزامپل پڑھی تھی اس کی. تو بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں سمپل, جو کہ میرے خیال میں آپ میں سے کسی نے شاید مینشن بھی کیا تھا, یہ نائب الفاعل اور مفعول بہی بیسیکلی ایک ہی چیز بن جاتے ہیں. لائک ان کا کام ایک ہی ہے. آپ کنسیڈر دا فالوئنگ ایگزامپل. ان دا سینٹینس حمزہ ایٹ دا کوکی. حمزہ ایٹ دا کوکی, یہ جنرل ایکٹیو سینٹینس ہے کہ حمزہ نے کوکی کھائی. اب دا ورڈ کوکی از دا تھنگ دیٹ از افیکٹڈ بائی دا ایکشن. کس کو کھایا گیا؟ کوکی کو کھایا گیا. دس سینٹینس از ناٹ پیسو, سو کوکی از دا. اب یہ ایکٹیو سینٹینس ہے آپ کا. اس میں حمزہ کون ہو گیا؟ فاعل. ایٹ از دا فعل. دا کوکی از مفعول. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا وہ, اب ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ بھی یاد نہیں کہ مفعول بہی, صرف مفعول ہی یاد کر لیں. یہ آپ کا مفعول ہو گیا. کوکی از مفعول, جس پہ کام کیا گیا, جس پہ ایکشن کیا گیا. ٹھیک, اچھا. اب دوسرا سینٹینس ہے دا کوکی واز ایٹن. دا کوکی واز ایٹن, کوکی کھائی گئی. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈوئر نہیں مل رہا. کھائی تو پھر بھی کوکی گئی ہے, کوکی کے اوپر ہی ایکشن ہو رہا ہے. جو کوکی جو ہے اسی کے اوپر ایکشن ہوا, مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ کس نے ایکشن کیا تھا. اب یہ ہمارا جو سینٹینس ہے یہ پیسو ہے. اب یہاں پر ہم کوکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نائب الفاعل. یہاں ہم اس کو مفعول نہیں کہہ رہے. تو پتا کیا چلا, ایک معروف یا معلوم سینٹینس میں, یعنی کہ ایک ریگولر ایکٹیو سینٹینس جو ہے, اس میں آپ کو جملہ فعلیہ میں مفعول ملتا ہے کہ جس کے اوپر ایکشن کیا گیا, اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. لیکن اگر وہ جملہ پیسو ہو گیا یعنی مجہول ہو گیا, تو اس میں پھر ہم نائب الفاعل اس کو کہیں گے, مفعول نہیں کہیں گے. سمپل بات صرف یہ ہو رہی ہے. نائب الفاعل کہلائے گا if it's a passive جملہ, اور مفعول کہلائے گا اگر یہ ایکٹیو جملہ ہے یعنی ریگولر جملہ ہے. لیبل وہ کہہ رہے اگین دا لیبل ڈفر بٹ دا رولز دیٹ are مفعول بہ and نائب الفاعل play are very similar.
سملر کہیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس سے مفعول بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے بھی ہیں اور نائب الفاعل کی ٹائپس نہیں ہیں اور اس طرح ہو سکتا ہے کہیں پر فرق بھی ہو, لیکن ابھی فی الحال آپ کیا کہیں کہ سملر ہیں وہ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ knowing this, اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی, it will not surprise you to know that when converting a non-passive sentence to a passive sentence, for example, nasara is active, اب میں نے اس کو نصیرہ کر دیا, passive بنا دیا. What was the مفعول bihi in the active one, اس کو بھی لمبا ہو گیا, becomes the نائب الفاعل in the passive version. یہ میں ابھی آپ کو لکھ کے بھی بتاتی ہوں اس کو. Let me write it. For example, میں سمپل لے رہی ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ہر فعل جو ہے وہ ایک پورا جملہ ہوتا ہے. سو نصرہ آپ کا ایکٹیو ہے, ریگولر, اس کا مطلب ہے آپ کا he helped. ایک سیکنڈ. He helped. ٹھیک ہے, یہ اس کا نصرہ کا مطلب ہے he helped. اب اسی کو میں نے جناب کر دیا نصیرہ. یعنی میں نے اس کو اب میں پیسو بنا رہی ہوں اس کو نصیرہ. یہ آپ کا ہو گیا مجہول, پیسو ہو گیا. اس کا مطلب یہ کیا ہے, اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی, he was helped. ٹھیک ہے, he was helped. اب he helped میں آپ کو کیا, اب اس میں پتہ ہے یہ آگے مجھے لگانا چاہیے تھا, ویسے ہی نصر المسلمون کچھ کرنا چاہیے تھا. he helped ایک سیکنڈ مجھے کہ مفعول میں آپ کو کلیئر دکھانا چاہ رہی تھی. اوکے, اس کو نا نصر المسلمون مجھے کرنا چاہیے تھا, not مسلمون, سوری مسلمون تو پھر فائل بن جاتے. I wanted to show you anyways, ابھی آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں جو میں لکھ پائی ہوں, میں بعد میں آگے اس کو کلیئر کر دوں گی. نصرہ از مجہول, نصرہ از معلوم میں he helped, this is the file and this is the آپ کہہ لو کہ جو فعل ہے, یہ پورا فعل کے اندر آپ کا مطلب پورا جملہ ہوتا ہے. یہ he was helped, نصیرہ is he was helped. اب کس نے اس کی ہیلپ کی یہ نہیں پتا, لیکن اب یہ جو ہے نا یہ ڈن ٹو بن گیا, میننگ کہ یہ آپ کا نائب الفاعل بن گیا. ہی یہاں پر فائل ہے, یہاں پر نائب الفاعل ہے. اس کو اب اگر یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو میں انگلش میں آپ کو لکھ کے بتا سکتی ہوں کہ عربی میں مجھے پھر بہت دیر لگ جائے گی. جیسے اوکے, احمد helped him. So Ahmed helped him. اس میں ہمیں پتہ ہے احمد is the doer اور helped is the فعل and him is the مفعول جس کو ہیلپ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو اگر میں کر دوں he was helped. اب اس میں سے احمد نکال دیا میں نے, he was helped. اب یہاں پر مجھے نہیں پتا کہ فائل کون سا ہے, تو اب اس میں ہم کیا کہتے ہیں جب ہم اس کو اب لیبل کریں گے تو کیا ہوگا, help تو اگین آپ کا فیل ہو گیا. اب he جو ہے آپ کا کیا ہو گیا, نائب الفاعل ہو گیا. یہاں پر آپ کا جو he تھا جس کو ہم نے him کی فارم میں لکھا تھا, یہ آپ کا مفعول تھا. کس کو ہیلپ کی, him کو ہیلپ کی. اب لیکن جب سینٹنس میں سے ہم نے ڈوئر نکال دیا تو اب یہ him جو اب he کی فارم میں آ گیا ہے
یہ آپ کا نائب الفائل بن گیا. سو بیسیکلی بات یہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کا ریگولر جملہ ہوتا ہے اس کے اندر یو ہیو مفعول، بٹ جو مجہول آپ کا بن جائے گا اس میں پھر آپ کے پاس نائب الفائل ہے یا جس کو آپ ڈن ٹو کہتے ہیں. جی سعدیہ. جی ایک سوال ہے، جیسے یہ ہے ایک جملہ ہے نصرہ حامدن، حامد اس نے حامد کی مدد کی، ٹھیک؟ تو ٹھیک ہے. اس کو نصرہ حامدن مطلب اس کے اعراب جو ہے وہ نصب میں ہی رہیں گے، مفعول اس میں پیسو میں یا چینج ہو جائیں گے؟ حامد کی مدد کی گئی. نصر حامدن. حامد ہے اب اس نے ہاں حامد کی مدد کی، ٹھیک؟ ٹھیک ہے. نصرہ حامدن ہوگا یا حامدن ہوگا؟ سوری ایک حامد کوشچن کی ہے، جی انٹرپشن اس کوشچن کے اس پہ. اگر نصر حامدن آ گیا تو نصر آ تو حامد ہیلپ آ جائے گا، بیکاز وہ تو آؤٹ سائڈ فائل ہو جائے گا. نہیں، کیونکہ حامدن کا انہوں نے نصب سٹیٹس رکھا ہوا ہے نا. اگر حامدن فائل ہوگا تو پھر اس کو رفع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا اچھا رفع ہونا ضروری ہے پھر. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک جزاک ہے اللہ. ہاں، لیکن وہ رفع نہیں تو ٹھیک ہے. ہاں تو پھر نصیرہ حامدن، تو وہ اس کا جو بیسیکلی آپ یہ دیکھو کہ نائب الفائل بننے کے لیے فائل اور نائب الفائل کے جو وہ ہے سٹیٹس یا اعراب جو ہیں وہ سملر جی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پھر نصرہ حامدن ہی آئے گا. ٹھیک، بس یہ مجھے پوچھنا تھا. تھینک یو سو جی مچ، جزاک اللہ. نصیرہ حامدون اگر ہم کریں گے نا، نصیرہ حامدون مدد کی گئی حامد کی. نہیں، وہ نصرہ حامدن اگر ہوگا تو ہاں حامد وہ نے مدد کی ہو جائے گا. مدد کی ہو جائے گی. نہیں وہ تو آپ کو حامدن ہی رکھنا پڑے گا، اس کا نصب ہی رہے گا وہ. جی 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 ٹھیک ہے. لیکن اس کو میں آپ کو دوبارہ چیک کروں گی، بیکاز آئی فیل کہ اس کو کیونکہ ہم نے جب ڈیفینیشن بھی پڑھی ہے اپنی فائل کی اور نائب الفائل کی، کہ فائل اور نائب الفائل دونوں کا مرفوع ہونا ضروری ہے. لیکن بیسیکلی چونکہ اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ مفعول اور نائب الفائل پلے دا سیم رول، تو موسٹ پرابلی اس کا جو پھر اسٹیٹس اس طرح جو سینٹینس کریں گے تو اس کا اسٹیٹس بھی پھر نصب والا ہوگا. انشاءاللہ یہ میں کنفرم بھی کر دوں گی، بٹ آئی تھنک دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. Now recall that every passive sentence must have a naibul file. Every passive sentence must have a naibul file. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو done to ہے اس کو naibul file کہتے ہیں. This means that if a sentence does not have a maf'ul bihi, it cannot be made passive while retaining the same meaning. Meaning کیا مطلب کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کہا کہ جو آپ کا مفعول ہوتا ہے وہ آپ کا نائب الفائل بن جاتا ہے اگر جملہ پیسو بن جائے ایکٹیو کے مقابلے میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایکٹیو جملے میں اگر مفعول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو آپ پیسو نہیں بنا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز دماغ میں رکھنی ہے کہ ہم یہی ٹرانزٹیوٹی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس کو میں کہہ رہی ہوں لازم، یہ اگر ایکٹیو جملے میں مفعول نہیں ہے، اگر جیسے فار ایگزامپل میں کرتی حمزہ ایٹ، حمزہ نے کھایا، ہم کوکی کو نکال دیں تو مفعول نہیں ہے. حمزہ از دا فائل اور 8 از دا فعل اور جملہ کمپلیٹ ہے. وی ڈونٹ نیڈ دا مفعول. مفعول ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر یہ جملہ ہوتا حمزہ 8 تو اس میں فائل ہوتا اور فعل ہوتا، کوئی مفعول نہیں ہے. اب حمزہ 8 کا میں مجہول نہیں بنا سکتی بیکاز دیر واز نو مفعول ہیئر. اب کیسے بناؤں گی؟ آپ بتائیں، کوشش کریں کہ جب ہمارے پاس یہ کوکی اگر میں ہٹا دیتی ہوں، حمزہ 8 کرتی ہوں، کین اینی ون میک اٹ پیسو؟ نو، نہیں بنے گا نا، کیونکہ پھر ہمارے پاس کوکی ہٹ گئی اس میں سے، دا کوکی، تو پھر واز ایٹن کیا مطلب؟ واٹ؟ اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو بیسیکلی وہ جو ان دونوں ٹاپکس کو ایک ساتھ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جسٹ فار یور کنوینئنس اور تھوڑا پہچاننے کے لیے کہ اگر ایکٹیو جملے میں مفعول بھی نہیں ہے تو اس جملے کو آپ مجہول نہیں بنا سکتے، پیسو نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، دس از بیکاز دیر از نو مفعول بھی. There is nothing that can be turned into a naibul file. ٹھیک ہے، یہ بات مجھے بتائیے کلیئر ہو گئی سب کی کہ نہیں ہو گئی؟ جی فریدہ جی. جی کلیئر ہے. نہیں، آپ کا ہینڈ ریس تھا، پتہ نہیں پچھلی بات کے لیے تھا. میں نے اب نہیں، دیکھا. یہ ہینڈ ریز میرا خیال ہے شاید میں نے پہلے ہی کیا تھا جب تم وہ لکھ رہی تھی نا ایگزامپل احمد اچھا ہیلپڈ ہم.
اچھا میں اچھا کہہ رہی تھی کہ اس میں اگر نام ایک اور آ جائے جیسے احمد ہیلپڈ محمد ہاں اینڈ محمد واز ہیلپ بائی احمد تو وہ ذرا اور کلیئر شاید میں اپنے مائنڈ میں سوچ رہی تھی تو وہی میں اوکے نے کہا ہاں بتا نہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح. یہ بھی ہو سکتا ہے احمد ہیلپڈ محمد, اور پھر جب وہ ہم اس پہلے کو کا تھا. پیسو بنائیں گے تو محمد واز ہیلپڈ, ٹھیک ہے نا, وہ اس طرح بن جائے گا. جی تو محمد دونوں صورتوں میں ہے, لیکن وہاں پر یہ مفعول تھا پہلے والے جملے میں, اور سیکنڈ والے میں یہ نائب الفاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہم ریکال اور دیٹ, ہی میں کنفیوژن جیسے تھوڑا سا کچھ لوگ ہو ہاں گیا. ہاں, ریکال دیٹ دا مفعول بہ از آپشنل. یہ میں وہی بات آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں کہ ایک جملہ فعلیہ میں ضروری نہیں ہے کہ مفعول ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو گیا تو نہیں ہو گیا. A sentence made up of a fail and file is considered a complete sentence. یہ چیز یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ مفعول کا ہونا آپشنل ہے, ضروری نہیں ہے. In some cases, a sentence lacks a مفعول بہ simply because the speaker chooses not to mention it. کہ مطلب وہ جس طرح میں نے کہا نا کہ جی حمزہ ate, اب مجھے نہیں بتانا کہ اس نے کیا کھایا, I said حمزہ ate, جملہ کمپلیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے. In other cases, a sentence lacks a مفعول بہ because the fi'l in the sentence cannot take a مفعول بہ. ایسی بھی سچویشن آتی ہے کہ جب آپ اس کو مفعول دے ہی نہیں سکتے. ابھی آگے اگزامپل آ رہی ہیں, بس بات یہاں تک پہنچنا تھا کہ a fi'l that cannot take a مفعول بہ is called فعل لازم. فعل لازم کس کو کہتے ہیں؟ وہ فعل جس کو آپ جس کے ساتھ آپ کوئی مفعول نہیں لگا سکتے, مفعول بہ نہیں لگا سکتے. یہ بھی اگزامپل سے کلیئر ہو جائے گا. ابھی صرف اس ڈیفینیشن کو دماغ میں بٹھائیں. فعل لازم کیا ہے؟ جو کہ کوئی مفعول نہیں لے سکتا, مفعول بہ نہیں. مفعول بہ کون سا والا ہوتا ہے؟ جو ہو اور واٹ کو ہمارے بتاتا ہے, ہو اور واٹ. تو فعل لازم وہ فعل ہے جو ہو اور واٹ کو, مطلب جو ہم اس کا نہیں بتا سکتے. ابھی آگے اگزامپل سے دیکھ لیں انشاءاللہ, انہوں نے فعل لازم کو ایکسپلین کیا ہے. A فعل لازم is a فعل that cannot take a مفعول بہ. This is because the nature of the action is such that it only affects the file and cannot affect anything external. انہوں نے ایک بڑا اچھا اس کے لیے ایک سعد نعمانی سی بک میں نا, یہ جو میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں, یہ آپ یاد رکھ لیں گے تو ایزی ہو جائے گا کہ جس ورڈ کے ساتھ آپ سم تھنگ یا سم ون مطلب لگا سکتے ہیں ایز اے مطلب یعنی جس کے آگے اگر آپ سم تھنگ یا سم ون اگر ایڈ کرتے ہیں and it still makes sense, وہ پھر لازم نہیں ہے. لیکن اگر آپ سم تھنگ یا سم ون لگانے سے it does not make sense تو وہ والا فعل آپ کا لازم ہے. فار ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اب یہ فعل ہے ٹو ریڈ. اب I read something, بالکل بات سمجھ آ گئی. I read something, میں نے کچھ پڑھا, یا I read something. اب something لگانے سے یہ جملہ still makes sense, یہ کوئی odd نہیں لگ رہا. تو اب یہ ریڈنگ, یہ جو ریڈ ہے, یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لازم فعل نہیں ہے. That means کہ مفعول آ سکتا ہے. Something is مفعول here. تو یہ it's not one of those. اور یہ بات پہلے سے بتا دوں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آتا جائے گا. اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول, بس یہی ایک طریقہ ہے جاننے کا کہ جی یہ والا فعل یہ ہے کہ نہیں ہے. یہ یاد کرتے کرتے وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. ابھی اس سے پریشان نہیں ہونا, لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے یہ کانسیپٹ, چونکہ مجہول کا کانسیپٹ بھی اسی لیے انہوں نے اس وقت دیا تھا کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ سکے کہ کب مفعول ہوتا ہے اور کب مفعول نہیں ہو سکتا. تو یہ فعل ریڈ جو ہے, اس کے ساتھ سم تھنگ لگانے سے بات سمجھ آ رہی ہے. یہ والا فعل جو ہے یہ لازم نہیں ہے. اب اگلا دیکھیں, دا فال, ٹو فال. اب اس کے آگے انہوں نے وہ جو ایک بتایا نا طریقہ کہ جاننے کے لیے کہ لازم ہے کہ نہیں لازم, وہ کرتے. I fell something یا I fell someone. It doesn't make sense. یہ صحیح نہیں لگتا. I fell something یا someone. That means کہ fell, to fall لازم ہے, فعل لازم ہے, کیونکہ یہ sentences they don't make sense, meaning یہ وہ فعل ہے جو صرف اور صرف مجھے افیکٹ کرے. جیسے میں اگر گر رہی ہوں یا میں گر گئی, یہ مجھے افیکٹ کر رہا ہے, یا میں سو گئی, یہ مجھے افیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کے اب جو میں, اچھا جو یہ اوپر والا تھا جی, میں نے پڑھا. اب آف کورس میں نے پڑھا تو میں نے کوئی چیز پڑھی ہے نا, میں نے کتاب پڑھی ہے یا میں نے کوئی پوسٹر پڑھا ہے, اس میں دوسری چیز انوالوڈ ہے.
تو یہ فعل لازم نہیں ہے. فعل لازم کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ اس کا کوئی اس کے ساتھ مفعول نہیں لگا سکتے. اب جب مفعول نہیں لگ سکتا دیٹ مینس کہ اس کو پھر آپ مجہول بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. اب یہ ٹو لاف, I laughed something, I laughed someone. جی صدف. But like for the example for fell, we were saying کہ مطلب it doesn't affect anybody else. I'm the one who's falling. But let's say it was I fell onto someone. نہیں آپ کو اگر بیچ میں کوئی preposition یا کچھ ایڈ کرنا پڑا that is something else. Then okay, then it without doesn't. adding. Yeah, without ٹھیک ہے. adding. Okay. So to laugh, I laughed something یا I laughed someone یہ بھی it doesn't make sense. تو laughing, to laugh is a فعل لازم کیونکہ یہ ایک مفعول نہیں لے سکتا. اس کے ساتھ آپ ہاں بیچ میں ایڈ کر کے I laughed at someone یا I laughed یہ بیچ میں preposition وغیرہ ایڈ کر دیں گے that's something different. لیکن without adding اگر it doesn't make sense that means کہ یہ فعل لازم ہے. Since the two actions to fall and to laugh require a preposition then they are lazim and therefore cannot be made passive. ان کو اب آپ مجہول نہیں بنا سکتے. جن کو کہ اپنے to make sense they need a preposition. وہ they don't make sense otherwise. تو ان کو آپ مجہول نہیں بنا سکتے. سمپل بات وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مفعول بھی نہیں ہے تو مجہول بھی نہیں بن سکتا. جو فعل اپنے ساتھ مفعول نہیں لیتے دین ان کو آپ مجہول نہیں بنا سکتے. بس یہ آپ نے یہ دماغ میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. میں دیکھتی ہوں اگر کوئی اچھا اگلا تو پھر ہم بعد میں کریں گے. اس کا اپوزٹ جو ہے وہ متعدی ہے. میں نے ابھی ورڈ یہ یوز کیا تھا نا. لازم کون سا ہے؟ جو آپ کہہ لیں کہ جو مفعول جس کو مجہول نہیں بنا سکتے, جو اپنا مفعول نہیں لیتا. متعدی وہ ہے جس کے ساتھ مفعول آتا ہے اور متعدی فعل وہ ہیں جن کو آپ مجہول بنا سکتے ہیں. تو جو آپ مجہول والے فعل دیکھتے ہیں وہ متعدی فعل کہلائیں گے. متعدی کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپوزٹ ہے بیسیکلی. Quickly, we have 4 minutes. میں صرف اس ڈیفینیشن تک اینڈ کر رہی ہوں. متعدی کون سا ہے؟ فعل متعدی is the opposite of فعل لازم. It is a فعل that can take a مفعول به. It can take a مفعول به. This is because the nature of the action is such that it affects something or else or someone else. To figure out if a فعل is متعد, use the same test mentioned previously. یعنی کہ یہی جو someone or something والا ہے نا, اس کو یوز کر کے آپ پھر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ پھر ہم کل اس کو کنٹینیو جب کریں گے نا تو یہ ایکسرسائز کل ہی کر لیں گے ہم. آج بس صرف اتنا. آپ یہاں پر میں ڈیٹ لکھ دوں. اس کو تھوڑا سا اگر گو تھرو ریویو کر لیجیے گا ضرور. یہ پیج نمبر ہمارا بن رہا ہے 111 اور 110. نیکسٹ ویک. جی کل تو نہیں ہے نا کلاس؟ نہیں کل کلاس ہی میری کل گرامر کی وہی ہوگی نا کہ جب دوبارہ کلاس ہوگی تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ. نو ایسا نہ ہو کہ لوگ بے ہوش ہی ہو جائیں گے کل بھی کلاس ہے. کل ایکسٹرا کلاس نہیں تو کیا کہتے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل اگر آپ اس کو پلیز آج اور کل ذرا ریویو کر لیں گے تو نیکسٹ ویک تک بھول نہیں جائے گا. تو اس لیے پلیز اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا اور اپنے پاس انڈر لائن کر لیں جو چیز کلیئر نہیں ہو. کہ یہ ٹاپک آئی ول بی آنیسٹ ود یو کہ جب میں پہلی دفعہ میں نے گرامر پڑھی تھی تو یہ اس ٹاپک نے مجھے تھوڑا سا پریشان کیا تھا سمجھنے. آئی تھنک اٹ واز آلسو ایک تو جو جس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا یا کیا تھا جو بھی ہے, لیکن اب کم از کم تھوڑا بہت یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. سو یہ ہے کہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے تو اس کو ریویو کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین. So, inshallah ta'ala.